السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 522۔ سورۃ الذاریات، آیات ہیں 31 سے لے کر 51 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ قال، اس کا فاعل ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے پاس مہمان آئے تھے، وہ فرشتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے فارغ ہوئے اپنے گفتگو سے تو پوچھتے ہیں کہ خطبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی مہم کے لیے، کہ اب تمہاری کیا مہم ہے اے فرشتوں، اب تمہارا کیا مقصد ہے۔ اسی خطبہ سے خطبہ، اسی سے خطبہ۔ اور سورہ یوسف میں آپ 51 آیت پر جائیں گے تو عورتوں سے پوچھ رہا ہے عزیز مصر، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یعنی کسی اہم واقعے کے وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے محفوظ کر لیں۔ تو اب فرشتے جواب دیتے ہیں، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ گویا ہوئے فرشتے، ہمیں بھیجا گیا ہے گنہگار قوم کی طرف، اور وہ گنہگار قوم تھی قوم لوط۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ ابھی نرسل کے معنی بھیجتے ہیں، مگر یہاں ترجمہ کریں گے تاکہ برسائیں ان پر۔ کیا؟ حجارتن، حجر سے، حجر یعنی پتھر، حجارتن یعنی کنکریاں، اور کنکریاں من طین کہہ کر واضح ہو گیا کہ مٹی، تین یعنی اس مٹی جس میں پانی ملا دیا گیا، یعنی کیچڑ گاڑھا، اس کی کنکریاں۔ تو برسائے یعنی پتھروں کی بارش، اور پتھریں، وہ کنکریاں کون سی تھی؟ پتھر کون سے تھے؟ کنکریاں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے، جی، احجار نہیں، حجارۃ من طین۔ اچھا، اسی حجارہ کی تفصیل، مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ وہ کنکریاں نشان زدہ تھی تیرے رب کے پاس، اب ہم نہیں جانتے، اس کے یہاں نشاندہ تھی کہ کس مجرم کو جا کر لگے گی، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے کو۔ یہ اس وقت ان پر جو عذاب کی شکل ہوئی یہ تھی۔ اب ظاہر ہے کہ مومنین تھے، تو سنیے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں جو کوئی تھے اس بستی میں مؤمنین، ہم نے اسے نکال دیا یہ عذاب آنے سے پہلے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا نہیں پایا کوئی، ایک ہی گھر۔ تو معلوم ہوا کہ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ کی بیٹیاں تھیں 2 اور چند لوگ، اور ایک آپ کی بیوی، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ غابرین، پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی وہ۔ اب یہاں پر غور کریں، من المؤمنین، ہم نے نکالا مؤمنین کو، اور مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا، دوسرا نہیں۔ آپ جانتے ہیں حدیث جبریل، ایمان کے ارکان اور ہیں، اسلام کے ارکان اور ہیں، تو جو مومن ہوتا ہے وہ مسلمان ہے۔ بھائی جو ایک مومن ہے، عقائد اس کے صحیح ہیں، درست ہیں، وہ پکا مسلمان ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے، جیسے کہ منافقین مسلمان تھے، ان کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ساتھ آیا ہے، اس لیے ہم وضاحت کیے دے رہے ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور اس بستی میں ہم نے نشانی چھوڑی، کن کے لیے؟ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بہت سے گزرتے ہوں گے لیکن کٹر کافر ہوں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو اس وقت جب یہ بستی ہلاک ہوئی
تو جو لوگ گزرے انہوں نے درس عبرت حاصل کیا. اب کیا ہوا، زمانہ گزر گیا، ہوائیں اور ریت اور مٹی، اب وہ منظر نہیں رہا، لیکن ایک نشانی چھوڑ دی گئی تھی. وفی موسیٰ اگلی آیت، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. تو سنیے، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر. اور جانتے ہیں کھلی نشانی جو لے کر گئے تھے کہ ہاتھ اور عصا، اور بقیہ نشانیاں تو خیر بعد میں بھی لیں. تو اس نے کیا کیا رد عمل، فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. جی، برکنہ، اپنے بل بوتے پر اس نے منہ موڑا. بل بوتا اس کا کون سا تھا؟ رکن، لشکر. اور کہا ساحر، یہ تو جادوگر یا مجنون، یہ کہہ دیا. اب ایک قصہ مختصر، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. ہم نے گرفت کی اس کے لشکر کی. اسی بنیاد پر اس نے رخ پھیرا تھا نا. اور ہم نے ڈبا دیا یم میں، دریا. وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ فرعون تھا اس بات کا مستحق کہ اس کی ملامت کی جائے، لہذا آج تک لوگ ملامت کر رہے ہیں. قصہ مختصر. اب وفی عاد، یعنی قوم عاد کے قصے میں، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. قوم عاد میں قصہ کے قصے میں کہ جب ہم نے بھیجی ان پر ہوا کیسی، عقیم. دیکھیے لفظ عقیم، جو خیر و برکت سے خالی تھی، ان کے لیے کیا تھی؟ تند تھی، گرم تھی، زہریلی تھی. دیکھیے گزشتہ گزر چکا ہے، وقالت عجوز عقیم، آخری آیت، آخر سے بلکہ پہلے آیت نمبر ہے اس کا 29، بڑھیا عقیم بانجھ. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھیجی گئی تھی ہوا، وہ عقیم، یعنی کوئی فائدہ نہیں. ہوائیں جو ہیں بابرکت ہوتی ہیں، خوشگوار ہوتی ہیں، کھیتی کے لیے مفید ہوتی ہیں، وہ چیز نہیں تھی. تو الفاظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اسے ذہن میں رکھیں. اسی ہوا کے تعلق سے، ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، جب گزرتی تھی وہ تو اسے نہیں چھوڑتی تھی مگر کر دیتی تھی اس کو رمیم، چور چور کر دیتی تھی. اللہ. قصہ مختصر. وفی ثمود، اور واقع ثمود میں یا قصہ قوم ثمود میں، وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. جی، ان کے نبی، ان کے پیغمبر کہہ رہے ہیں قوم ثمود سے کہ فائدہ اٹھاؤ چند دن تک. یعنی نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ دنیا چند دن کی ہے، لہذا یہاں فائدہ اٹھاؤ، تمہاری مدت ختم ہو جائے گی تو اگر ایمان نہیں لائے تو گرفت ہوگی. تو قصہ مختصر، انہوں نے خود ہی اونٹنی مانگی پھر اسے مار دیا. تو سنیے، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ. اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو دبوچا یا گھیر لیا اس نے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑک، ایسی کڑک جس میں کئی صفاتیں تھیں، کڑک تھی، زوردار تھی، چیخ تھی. جی، دیکھتے رہ گئے. جی، واو حالیہ. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. جی، نہ اٹھ سکے اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکا. قصہ مختصر. وقوم نوح، یاد کرو. اب یہ کہ عطف ہوا نوح کی قوم، من قبل. تو سنیے، وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین. نوح علیہ السلام کی قوم،
ان سے پہلے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. تو یہ جو قصے گزرے سب نوح علیہ السلام کے بعد کے، اسے بھی نوٹ کر لیں. وہ تو تھے ہی فاسق، یعنی کون؟ قوم نوح. جی. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ نے بنایا. ابھی کہ کیسے بنایا ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جس قدر وسیع ہے تو ہماری قدرت محدود نہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم اگر چاہیں تو اور بھی وسیع کر سکتے ہیں. اسے نوٹ کر لیجیے گا کہ ہماری قدرت محدود نہیں. آسمان اگرچہ کہ بلا حدود، ہم نہیں جانتے کہاں تک ہے یہ آسمان. جی ہم تو اس سے بھی زیادہ وسعت دینے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. زمین کو ہم نے فرش بنایا، کیا یہ ہم اچھے بچھونے والے ہیں؟ دیکھو کیسا بچھایا زمین کو. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز کے جوڑے بنائے، رات اور دن، میل فیمیل. پھل فروٹ میں بھی کھیتی والے اچھی طرح جانتے ہیں جی، کیلے والے ہوں، آم والے ہوں، کھجور والے ہوں. جی یہ سب کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب اگلی آیت سنیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کون کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ؟ تو ایسے مواقع پر تدبر کی ضرورت ہے. تو سنیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اگلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا میں، اور یہاں پر بھاگو اللہ کی طرف. تو یہ رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لپکو. ان بتوں کو، ان مورتیوں کو جو بے جانے چھوڑ دو، اور میں تمہیں کھل کر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. دیکھیں، ورنہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ دوسرے کو. جی وہی تو معبود برحق ہے، اور میں تمہیں کھول کھول کر صاف صاف آگاہ کر رہا ہوں. جی تو انی لکم منہ نذیر مبین، اوپر بھی اللہ کی طرف لپکو، میں کھول کھول کر آگاہ کرنے والا ہوں. اور یہاں پر بھی کہ انی لکم منہ نذیر مبین. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.